بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Shaam. In this program we're going to learn, we're going to get Islamic information and more new things. So let's begin our program with the first segment, but before that I'd like to tell you the fazilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب تک مسلمان مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آج کا سوال کر لیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سی امی جان کا مبارک نام کیا ہے؟ I'm going to tell you the answer of the question at the end of the program. So let's begin our first segment called Tilawat and ترجمہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا
قوت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکی اور مدینے کی باادب حاضرہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور اچھے انداز میں تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ سکھانے کی اور پڑھنے کی باادب توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آئیے آج کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امی جان کا مبارک نام کیا ہے؟ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امی جان کا مبارک نام کیا ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے سعید بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی اچھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ناؤ کے جیسا سخی ہے کوئی، ناؤ کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤ کو ہر جگہ سے، وہ بے نواؤ کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر، وہ بے نواؤ کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا رسول اللہ، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر، ہے ان کے امت سے پیار کتنا ہے، ان کو امت سے پیار کتنا، کرم خیر رحمت شعار کتنا ہے، ان کو امت سے پیار کتنا، کرم خیر رحمت شعار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو
بہا بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صلی علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹیں گے ہم کرم کی بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے, مکہ اور مدینہ کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائیں, اللہ پاک آپ کے نعت کے سکلز کو اور بڑھائے. تو پیارے بچوں اسی طرح آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام احمد رضا اتاری ہے, میں نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا. سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. نیکسٹ کال. میرا نام حسین رضا اتاری ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت بی بی آمنہ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کال. عبداللہ, میں حضرت سلام توبہ سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ سب لوگوں نے ہمارے پروگرام میں کال کیا, اس کے لیے جزاک اللہ خیر. اور سوال کا درست جواب میں آپ لوگوں کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی اچھے سیگمنٹ کی جانب, اور وہ ہے کہانی. بچوں کی شام, بچوں کی شام. Dear kids and viewers of Kids Madni channel, we entered the very good segment called Kahani. In this segment, I'm going to tell you a story. And آج کا جو story ہے وہ ہے ایک جنگل کے بارے میں, یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جنگل کے بادشاہ کے بارے میں. تو پیارے بچوں, پہاڑوں کی دوسری طرف ایک ہرا بھرا سا جنگل تھا, اور جس میں طرح طرح کے جانور خوشی سے رہا کرتے تھے, ساتھ میں پرندے بھی تھے. اور پیارے بچوں, پتہ ہے آپ کو کہ وہ اس جنگل میں بہت کچھ, ایک دن اس جنگل میں بہت تیز بارش ہوئی, اور وہ صرف ایک دن نہیں, ایک ہفتے تک چلتے رہی, اور مستقل وہ چلتے رہی. اور اس جنگل میں ایک جھیل یعنی لیک تھا, اور اس کے ساتھ ایک اور لیک کنیکٹ ہوا تھا. اچھا, اس لیک کا لیول بارش کی وجہ سے اوپر آ گیا, اور اس جنگل میں فلڈ ہو گیا, وہ جنگل فلڈ ہو گیا. اچھا, اس جنگل کے تقریباً جانور ڈوب کے مر گئے, اور کچھ زخمی بھی ہو گئے تھے, اور ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے. تو پیارے بچوں, آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک وائلڈ ٹیم یعنی ڈاگز ہوتے ہیں نا, ڈاگز کتے, ان کی ایک گروپ ان سارے جانوروں کو بچانے آئی. اچھا, ہوا کچھ یوں کہ یہ بات چلتے چلتے شیر کے پاس پہنچ گئی, یعنی جنگل کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی, اور وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا, اور یہ کہنے لگا کہ واہ بھائی, انہوں نے تو بہت اچھے انداز میں سارے جانوروں کو ہیلپ کیا. تو اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ وہ جو وائلڈ ٹیم ہے نا, وہ بہت اچھے سوئمرز تھے. تو انہوں نے سوئمنگ کی مدد سے, اچھا ساتھ میں وہ سیلفش بھی تھے, انہوں نے اپنے سوئمنگ سکلز کی وجہ سے دوسرے جانوروں کو ہیلپ کر لیا. اور اچھا,
اور وہ شکار کے بجائے دوسروں کے وہ بہت سیلفش تھے اور بہت شکاریاں کرتے تھے. آج شکار کے بجائے دوسروں کی ہیلپ کرنے بیٹھے. اچھا تو بہرحال وہ بات یہ چل رہی تھی کہ شیر بہت خوش ہونے لگا اور شیر نے اس وائلڈ ٹیم کو ایک ہفتے تک گیسٹ بنا کے اپنے پاس رکھ لیا. تو ہوا کچھ یوں کہ شیر کا وہ بھی تھا ایک، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ اسپائی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا شیر کا جو اسپائی تھا وہ ریبٹ تھا. تو ریبٹ یعنی خرگوش، اور خرگوش پتہ کیا ہوتا ہے؟ خرگوش پتہ کیا جاسوس تھا. خرگوش پتہ کیا تھا؟ جاسوس یعنی اسپائی. خرگوش اس کنگ کا اسپائی تھا. تو خرگوش اس کے نے کہا کہ شیر بھائی انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی، وائلڈ ٹیم نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی، لیکن انہوں نے ان کی ایک یہ بھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ آپ لوگ یہ بیوقوف جانوروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو اپنا میل بنانے کے لیے سیو کیا ہے. اب اگر ہم لوگ ان کی مدد نہیں کرتے تو یہ سارے جانور ڈوب کے مر جاتے اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو پھر وہ جو وائلڈ ٹیم کا جو سردار تھا، باس تھا، اس نے کہا چپ، کوئی بات نہیں کرنا. آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس جنگل میں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. تو خرگوش نے یہ ساری کنورسیشن سن لی اور شیر کو بتا دیا. تو یہ سنتے ہی شیر کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا پورا منہ لال ہو گیا اور اس نے بہت زور سے ایک روار نکالا اور بولا کہ اچھا آپ لوگوں کی یہ حرکتیں تھیں، اب آپ لوگ میرے ساتھ بالکل بھی نہیں رہو گے، اس جنگل سے نکلو یہاں سے، اور اگر آپ لوگ آئے نا واپس تو پھر آپ کی خیر نہیں ہونے والی اور آپ کو موت کی سزا بھی سنا دوں گا، یہاں سے جاؤ. تو وہ وائلڈ ٹیم بہت مایوس ہو کے نکل گئے، سیڈ ہو کے نکل گئے اس جگہ سے. تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے اس اسٹوری سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں. ہمیں اس اسٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے خود کے فائدے کے لیے دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے اور سیلفش بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہر دوسرے کے ساتھ اچھے سے کائنڈ رہنا چاہیے اور کسی کو اپنے سے چھوٹا بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ لالچ کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. تو دیکھیں آپ لوگوں نے اسٹوری میں یہ سنا ہوگا کہ وہ جو وائلڈ ٹیم تھی اس نے اپنے کھانے کے لیے، اپنے ہیلتھ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کی مدد کی نا، ورنہ تو وہ لوگ نہیں کرتے. اگر ان کے پاس کھانا موجود ہوتا تو یہ لوگ نہیں کرتے نا. تو اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سیلفش نہیں ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے. تو پیارے بچوں، آئیے ہم کچھ نعرے لگا لیتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات نبی جنتی جنتی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں، ہم نے کچھ نعرے لگائے. آئیے ہمارے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد ریحان ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ
جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا, سوال کو درست جواب میں آپ کو پروگرام کے ان میں بتاؤں گا. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے حضرت بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کا پیارا چینل سکس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور اب وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کو اینڈ کرنے کا. ہمارے پروگرام کو پیک اپ کریں گے. اچھا, آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے ہمیں کال پہ جواب دیا, ان سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, کسی کال میں کسی نے انہو کہا تھا, انہو نہیں ہے, انہا ہے. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے سوال کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں نیا انداز لے کر, نئے سیگمنٹس لے کر. تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام, آ گئی بچوں کی شام, پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھنے کچھ, آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.